بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدقہ جاریہ، اولاد کی طرف سے استغفار کا نفع۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، مگر تین چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور دوسرا وہ علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا رہے، اور تیسرا نیک اور صالح اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے۔ اللہ جل شانہ کا کس قدر زیادہ انعام و احسان ہے، لطف و کرم ہے کہ آدمی اگر یہ چاہے کہ مر جانے کے بعد جب کہ اس کی اعمال کا وقت ختم ہو جائے، وہ عمل کرنے سے بیکار ہو جائے، وہ قبر میں میٹھی نیند پڑا سوتا رہے اور اس کے اعمال حسنہ میں اضافہ ہوتا رہے، تو اس کا ذریعہ بھی اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے پیدا فرما دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے تین چیزیں اس حدیث پاک میں ذکر فرمائی ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، یعنی اگر کوئی ایسی چیز صدقہ کر گیا جس کا نفع باقی رہنے والا ہو، مثلاً کوئی مسجد بنوا گیا جس میں لوگ نماز پڑھتے رہیں، تو جب تک اس میں نماز ہوتی رہے گی اس کو ثواب خود بخود ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے کوئی مسافر خانہ، کوئی مکان کسی دینی کام کے لیے بنوا کر وقف کر گیا جس سے مسلمانوں کو یا دینی کاموں کو نفع پہنچتا رہا، تو اس نفع کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ کوئی کنواں رفع عامہ کے لیے بنوا گیا تو جب تک اس سے لوگ پانی پیتے رہیں گے، وضو کرتے رہیں گے، اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ آدمی مرنے کے بعد جن چیزوں کا ثواب اس کو ملتا ہے، ایک تو وہ علم ہے جو کسی کو سکھایا ہو اور ارشاد کی ہو، اور وہ صالح اولاد ہے جس کو چھوڑ گیا ہو، اور وہ قرآن شریف جو میراث میں چھوڑ گیا ہو، اور وہ مسجد ہے اور مسافر خانہ ہے جن کو بنایا گیا ہو، اور وہ نہر ہے جو وہ جاری کر گیا ہو، اور وہ صدقہ ہے جس کو اپنی زندگی اور صحت میں اس طرح دے گیا ہو کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہے۔ ثواب ملتا رہے گا مطلب ہے کہ صدقہ جاریہ کے طور پر اگر کوئی چیز دے گیا ہو، مثلا وقف کر گیا ہو، اور علم کی اشاعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی مدرسہ میں چندہ دیا ہو، کوئی دینی کتاب تالیف کی ہو، یا علم پڑھنے والوں کو تقسیم کی ہو، یا مسجدوں اور مدرسوں میں قرآن پاک یا دینی کتابیں وقف کی ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد 7 چیزوں کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ کسی کو علم پڑھایا گیا ہو، کوئی نہر جاری کر دی گئی ہو، کوئی کنواں بنا دیا گیا ہو، کوئی درخت لگایا گیا ہو، کوئی مسجد بنا دی گئی ہو، قرآن پاک میراث میں چھوڑا ہو، یا ایسی اولاد چھوڑی ہو جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے۔ اور ان سب چیزوں میں یہ بھی ضروری نہیں کہ ساری تنہا خود ہی کی ہوں، بلکہ اگر کسی چیز میں تھوڑی بہت شرکت بھی اپنی ہو گئی تو بقدر اپنے حصہ کے اس کے ثواب میں سے حصہ ملتا رہے گا۔ دوسری چیز جو اوپر کی حدیث میں وہ ہے علم دین، جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا رہے۔ مثلا کسی مدرسے میں کوئی کتاب وقف کر گیا تو جب تک وہ کتاب باقی رہے گی اس سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں گے، اس کو ثواب خود بخود ملتا رہے گا۔ کسی طالب علم کو اپنے خرچ سے حافظ قرآن یا عالم بنا گیا تو جب تک اس میں کے علم و حفظ سے نفع پہنچتا رہے گا، چاہے وہ حافظ اور عالم خود زندہ رہے یا نہ رہے، اس شخص کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ مثلا کسی شخص کو حافظ بنایا تھا، اس نے 10-20 لڑکوں کو قرآن پاک پڑھایا اور وہ حافظ اس کے بعد مر گیا، تو جب تک یہ لڑکے قرآن پاک
پڑھتے اور پڑھاتے رہیں گے اس حافظ کو مستقل ثواب ملتا رہے گا، اور اس حافظ بنانے والے کو بھی علیحدہ ثواب ہوتا رہے گا۔ اور اسی طرح سے جب تک ان پڑھنے والے لڑکوں کا سلسلہ پڑھنے پڑھانے کا قیامت تک چلتا رہے گا، اس اصل حافظ بنانے والے کو ثواب خود بخود ملتا رہے گا۔ یہ لوگ ثواب پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، یہی صورت کسی بائی نہ کسی شخص کو عالم بنانے کی ہے کہ جب تک بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کے علم سے لوگوں کو نفع پہنچتا رہے گا، اس اول عالم بنانے والے کو ان سب کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور یہاں بھی وہی پہلی بات ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ پورا حافظ یا پورا عالم خود تنہا بنائے۔ اگر کسی حافظ کے حفظ میں اپنی طرف سے مدد ہو گئی، کسی عالم کے علم حاصل کرنے میں اپنی طرف سے کوئی اعانت ہو گئی، تو اس اعانت کی بقدر ثواب کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی کسی قسم کی جانی یا مالی کوشش علم کے پھیلانے میں، دین کے بقا اور حفظ میں لگ جائے کہ دنیا کی زندگی خواب سے زیادہ نہیں ہے۔ نامعلوم کب اس عالم سے ایک دم جانا ہو جائے۔ جتنا ذخیرہ اپنے لیے چھوڑ جائے وہی دیر پا اور کارآمد ہے۔ عزیز، قریبی رشتہ دار، احباب سب 2-4 دن رو کر یاد کر کے اپنے اپنے مشاغل میں لگ کر بھول جائیں گے۔ کام آنے والی چیزیں یہی ہیں جن کو آدمی اپنی زندگی میں اپنے لیے کبھی فنا نہ ہونے والے بینک میں جمع کر جائے کہ سرمایہ محفوظ رہے گا اور نفع قیامت تک ملتا رہے گا۔ تیسری چیز جو اس حدیث پاک میں ذکر کی گئی ہے وہ اولاد صالح ہے جو مرنے کے بعد دعائے خیر بھی کرتی رہے۔ اول تو اولاد کا صالح بنا جانا بھی مستقل صدقہ جاریہ ہے کہ جب تک وہ کوئی بھی نیک کام کرتی رہے گی اپنے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ پھر اگر وہ نیک اولاد والدین کے لیے دعا بھی کرتی رہے اور جب وہ صالح ہے تو دعائیں کرتی ہی رہے گی، تو یہ مستقل ذخیرہ والدین کے لیے ہے۔ اللہ پاک دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔